بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت بڑھے گی۔ شوہر بیوی کی ہر جائز خواہش کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ جن میاں بیوی کے درمیان ناچاکی رہتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں گلے شکوے، تان و تشنی اور جھگڑا رہتا ہو، میاں یہ کہے کہ بیوی نافرمان ہے، زبان درازی کرتی ہے، بے ادب و گستاخ ہے، فضول خرچ ہے، میری کم آمدنی کا احساس نہیں کرتی۔ بیوی یہ کہے کہ میاں اس کا خیال نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، بے جا مار پیٹ اور گالم گلوچ کرتا ہے، اکثر غصے میں منہ پھلا کر رہتا ہے، خرچ نہیں دیتا، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں، میرے مقابلے میں اپنی ماں اور بہنوں کو ترجیح دیتا ہے، وہ اسے سکھاتی پڑھاتی رہتی ہیں اور یہ کانوں کا کچا اور لائی لگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وظیفہ کا ورد کرنے سے ساری شکایتیں اور گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ خاوند اپنی بیوی کا دم بھرنے لگے گا، اس کو محبت اور اہمیت دینے لگے گا، اور بیوی بھی شوہر کا خیال اور احساس کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ان کو اپنا لیں گے، ان کی زندگی پرسکون اور حالات بہتر ہو جائیں گے، ورنہ جتنے مرضی وظیفے پڑھ لو، حالات سازگار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، یعنی عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس اس لیے فرمایا کہ ایک تو لباس سے انسان کی زیب و زینت ہوتی ہے اور دوسرا لباس سے پردہ ہوتا ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ مرد و عورت کو ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خامیوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اپنی آپس کی راز اور پردہ کی باتوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ عورت اپنی سہیلیوں اور ماں بہنوں کے سامنے اپنے خاوند کی چغلیاں اور برائیاں نہ کرے، بلکہ ان پر پردہ ڈالے اور اپنے میکے والوں میں اپنے میاں کی عزت کو بڑھائے، اس کی اچھائیاں اور خوبیاں اجاگر کرے، اور اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں یا تنازعات کو ہوا نہ دے بلکہ نظر انداز کر دے۔ اگر میاں کسی وقت غصے میں کوئی بات کہہ دے تو آگے سے خاموش ہو جائے اور زبان درازی نہ کرے، اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مناسب وقت پر پیار سے سمجھائے۔ انشاءاللہ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ آپس میں محبت اور الفت بڑھے گی۔ اسی طرح خاوند کو بھی اپنی پردہ اور تنہائی کی باتیں اپنے دوستوں کو نہیں بتانی چاہیے، یہ انتہائی جہالت اور بےغیرتی کی بات ہے۔ اسی طرح معمولی باتوں پر اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور اس کی خامیاں اور برائیاں اچھالنا اور اپنی ماں بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کے سامنے بیان کرنا اور اس کے میکے والوں کو برا بھلا کہنا اور ان پر گالی گلوچ کرنا اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں گھر کو برباد اور اولاد کو تباہ کرنے والی ہیں۔ جو ان سے بچ گیا، اس کا گھر جنت کا گہوارہ بن گیا۔ دیکھیں، میاں بیوی آپس میں جیون ساتھی ہیں، انہوں نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہے، اس لیے ان دونوں کو بہت باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اپنی آمدنی کے اندر رہ کر گھر کو چلانا ہوگا اور سب سے اول ترجیح اپنے گھر کو دینی ہوگی۔ اور اگر ان سب تکلیفوں اور قربانیوں کے باوجود بھی میاں بیوی میں سے کوئی ایک راہ راست پر نہ آئے تو پھر آپ ہمارا بتایا ہوا عمل کریں، انشاءاللہ العزیز وہ بہت جلد سیدھا ہو جائے گا اور انتہائی محبت اور خلوص سے پیش آئے گا۔ وظیفہ یہ ہے، روزانہ بعد از نماز عشاء 11 تسبیح یعنی 1100 مرتبہ اللہ پاک کا اسم مبارک یا لطیف یا ودود اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور ہر تسبیح پڑھنے کے بعد ایک کالی مرچ پر دم کر کے رکھ لیں۔ اسی طرح 11 تسبیح کے ساتھ 11 عدد کالی مرچ دم ہو جائے گی۔ پھر ورد کے مکمل ہونے کے بعد انتہائی عاجزی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں
اور خامد یا بیوی کے دل میں محبت پیدا ہونے اور نچاکی اور جھگڑا کے ختم ہونے کی دعا کریں۔ اس کے بعد ان کالی مرچوں کو آگ کے اندر ڈال کر جلا دیں۔ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کا جیون ساتھی آپ کی محبت میں بے قرار اور بے چین ہو جائے گا۔ اس کو آپ کے بغیر ایک پل بھی سکون نہیں ملے گا اور آپ دونوں کی زندگی انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔